بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اس سے پہلے والے درس کے اندر ہم لوگ امین الصیغہ کتاب کے اندر اعلال کی بحث میں یعنی کہ تعلیلات کی بحث میں قاعدہ نمبر 23 کو پڑھ رہے تھے، اور اس قاعدے میں ہم نے چندی باتیں پڑھی تھیں اور اس میں کافی چیزیں رہ گئی تھیں جس کو ہم آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ قاعدہ نمبر 23 پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے جو پچھلے جو باتیں گزر چکی ہیں ان کو بھی ساتھ میں مختصراً بتانا ضروری ہے، کیونکہ چیزیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ تو یہ جو قاعدہ نمبر 23 ہے، اس کے اندر کتاب میں کیا بات لکھی ہوئی ہے پہلے میں اس کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کو مثالوں پر جو ہے مثالوں کے ذریعے سے بلیک بورڈ پر سمجھاؤں گا اور وہاں انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو قاعدہ نمبر 23 اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فعل جمع اور فعل مؤنث کے عین کلمہ میں یا ہو تو صفت میں کسرہ کے بعد ہو جاتی ہے، جیسے بیزن بیضاؤ کی جمع اور حیکا یعنی کہ اور حیکا میں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اور اسم میں تیسرے قاعدہ سے واو ہو جاتا ہے، واو ہو جاتا ہے نہیں، یا واو ہو جاتی ہے لکھنا چاہیے تھا، اور اسم میں تیسرے قاعدہ سے وہ یا واو ہو جاتی ہے، یہ اصل ہونا چاہیے تھا، ہو جاتا ہے لکھا ہے، المہم کوئی بات نہیں۔ اور اس میں تفضیل کو اسم کا حکم دیا ہے، جیسے توبہ و کوسا جو کہ اطیبو و اکیسو کا مؤنث ہے، یعنی کہ توبہ کیا ہے یہ اطیبو کا مؤنث ہے، اور کوسا کیا ہے یہ اکیسو کا مؤنث ہے۔ یہ کتاب والے کی کیا ہے، ہم بات جو اس میں سمجھائیں گے وہ جیسے کتاب میں لکھا ہوا ہے ویسے ہی سمجھائیں گے، اگرچہ جو کتاب والے نے لکھا ہے اس سے مطلب اختلاف رائے رکھتے ہوئے کچھ اور طرح کی باتیں سب کہی جا سکتی ہیں اس کے اندر، لیکن اسی پر اکتفا کریں گے جیسے کہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ابھی میں نے اس کی عبارت پڑھی جو ہے، اور اس کو بلیک بورڈ پر سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ سمجھاتا ہوں، یہ بات بتا دیتا ہوں مختصراً۔ اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی جمع، کوئی بھی عربی کے اندر کوئی بھی جمع کا کلمہ فعلن کے وزن پر آئے، یا کوئی بھی کلمہ فعل مؤنث کے وزن پر آئے اور اس کے عین کلمہ میں یا ہو، تو یہاں پر دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ کلمہ یعنی کہ جو جمع جو فعلن کے وزن پر آ رہا ہے اور جس کے اندر یا ہے، اور وہ کلمہ جو فعل مؤنث کے وزن پر آ رہا ہے اور جس کے عین کلمہ میں یا ہے، تو یہ دونوں کلمات یا تو صفتی کلمے ہوں گے، یا یہ کہ یہ دونوں کلمات کیا ہے اسم ہوں گے۔ اگر یہ دونوں کلمات صفتی کلمے ہیں تو ایسی صورت میں یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ لایا جائے گا، اور اگر یہ دونوں کلمے صفتی کلمے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں یا سے ماقبل والے حرف پر کسرہ نہیں لایا جائے گا، بلکہ اس یا ہی کو جو ہے ماقبل والے ضمہ کا اعتبار کرتے ہوئے واو سے بدل دیا جائے گا، جیسا کہ قاعدہ نمبر 3 میں ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 3 میں یہ بات آئی ہے کہ بہت ساری چیزیں وہاں پر ہیں، وہاں پر ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر یا ساکن ضمہ کے بعد ہو تو اس کو کیا کیا جائے گا، واو سے بدل دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں بھی یہ چیز فٹ ہوتی ہے، جیسے کہ فعلن کے وزن پر اگر کوئی کلمہ آتا ہے، ان کلمہ میں یا ہے، جیسے کہ بیتن ہے، اس کی اصل ہے بویدن، بویدن، تو بویدن میں یہاں بھی تیسرا قاعدہ فٹ ہوتا ہے، یا ساکن ہے ضمہ کے بعد ہے تو بوزن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن گویا کہ انہوں نے اس چیز کو یعنی کہ فعلن یا کوئی کلمہ فعلن کے وزن پر ہے یا کوئی کلمہ فعلا کے وزن پر ہے، اس کے عین کلمہ میں یا ہے تو اور وہ صفتی صیغہ ہے، تو اس کو گویا کہ انہوں نے اس چیز کو یعنی کہ ابھی جو میں نے بات ہے ذکر کی، اس کو انہوں نے قاعدہ نمبر 3 سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ قاعدہ نمبر 3 یہاں بھی فٹ ہوتا ہے، لیکن یہ والی صورت جو ابھی میں نے بتائی کہ کوئی کلمہ فعلن یا فعلا کے وزن پر ہو، اس کے عین کلمہ میں یا ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں کیا ہے یا ساکن بنتی ہے، اس سے ماقبل ضمہ بنتا ہے، تو قاعدہ نمبر 3 یہاں پر فٹ ہوتا ہے، لیکن یہ والی جو کیفیت ہے یہ قاعدہ نمبر 3 سے گویا کہ مستثنیٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی جگہیں اگر اس طرح کی آئیں گی کہ اگر یا ساکن آئے گی ماقبل ضمہ ہوگا تو اس یا کو قاعدہ نمبر 3 کا اعتبار کرتے ہوئے ضمہ سے بدل دیا جائے گا۔ یہ بات جو ہے اس کو میں پھر ایک بار بلیک بورڈ پہ سمجھاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔
यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फ़ुअलुन और फ़ुअला। सबसे पहले मैंने इसको मोटे तौर पर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। या तो सिफत होंगे, या तो क्या है ये, और ये जो फ़ुअलुन जो है तो इसके ऐन कलमा में या आना चाहिए और इसके भी ऐन कलमा में या आना चाहिए, जो इसके मतलब समझने के लिए मैंने बनाया है। एक कलमा है फ़ुअलुन और दूसरा है फ़ुअला। तो इसके वजन पर जो कलमात आएंगे वो या तो सिफत होंगे, जैसे कि यहाँ पर है सिफत है, जैसे कि बुइदुन, जैसे यहाँ पर लिखा है बुइदुन। तो बुइजुन जो है ये फ़ुअलुन के वजन पर है और साथ साथ में इसका जो ऐन कलमा है तो ऐन कलमा में यहाँ पर या भी है और ये साथ साथ में सिफत भी है। तो अगर ऐसी सूरत कहीं पे बनती है तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, या से माक़बल वाला जो हर्फ है यानी कि जो बा है या जो भी कोई भी हर्फ आ सकता है, तो उस हर्फ पर जो है कसरा लाया जाएगा, यानी कि उसके नीचे कसरा लाया जाएगा, यानी कि ये या कसरा के बाद हो जाएगी, यानी कि इससे माक़बल जो ज़म्मा है या जो भी कोई भी या जो ज़म्मा है इससे माक़बल वो ज़म्मा हट जाएगा और या से माक़बल क्या है कसरा हो जाएगा। तो बुइजुन जो है अब क्या बन जाएगा, बीजुन बन जाएगा। तो ये बात यहाँ से गई, बुइजुन बीजुन बन गया। और ऐसे ही बहुत सारी जमाती हैं, जैसे ईनुन है और वो कई सारी जमातें हैं, इसी पर इत्फाक करते हैं। बुइजुन जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीजुन बन जाएगा। तो ये जो बीजुन होता है, बीजुन इसकी तालील कैसे, मुअल्लल शुदा कलमा है, इसमें क्या था, इसकी असल है बुइदुन। और यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर ये कलमा जो है फ़ुअलुन के वज़न पर है, ये कलमा फ़ुअलुन के वज़न पर है और इसके ऐन कलमा में या है और साथ साथ में ये सिफत भी है। तो यानी तीन चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, इसलिए ये या यहाँ पर कसरा के बाद हो जाएगी, यानी कि या से पहले वाले हर्फ को हम क्या करेंगे, कसरा दे देंगे, तो ये बीजुन हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक कलमा है हुइका, असल में दोनों मैंने असल एतबार से लिखा है। यहाँ पर है हुइका जो कि फ़ुअला के वज़न पर है, यानी कि ये है फ़ुअला। तो ये हुइका जो है फ़ुअला के वज़न पर है और साथ साथ में क्या है, इसका जो ऐन कलमा में या होना चाहिए, तो यहाँ पर देखते हैं इसके ऐन कलमा में या भी है और साथ साथ में ये सिफत भी है। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो यहाँ भी क्या किया जाएगा, या से पहले कसरा कर दिया जाएगा, यानी कि या से पहले वाले हर्फ को हम क्या कर देंगे, मकसूर कर देंगे, तो पढ़ा जाएगा हीका। हीका मतलब होता है मतलब घमंडी होना। जैसे कहा जाता है युक़ालु मशा मशयतन मिशयतन हीका, फला आदमी जो है घमंडाना या घमंड वाली चाल चला। तो यहाँ पर कहने का माना क्या हुआ कि फ़ुअलुन और फ़ुअला, ये दो सूरतें मैंने बताई थी कि सिफत, और ये जो दोनों कलमे हैं, ये जो दोनों अवज़ान हैं, फ़ुअलुन का एक वज़न है और एक फ़ुअला का वज़न है, ये दोनों सिफत के सेगे हैं और साथ साथ में क्या है, इनके ऐन कलमा में या है, इसलिए क्या है यहाँ पर तालील की गई है। कायदा नंबर 23 का एतबार करते हुए, ये कायदा नंबर 23 के एतबार से तालील की जाए। एक बार फिर और देखते हैं कि कायदा नंबर 3 क्या कहता है। कायदा नंबर 3 ये कहता है कि अगर या साकिन आए, या साकिन हो, उससे माक़बल ज़म्मा हो, तो उस या को वाव से बदल देते हैं। तो यहाँ कायदा नंबर 3 भी फिट हो रहा है। कायदा नंबर 3 अगर देखोगे तालीलात की बहस में जो पीछे गुजर चुका है, तो यहाँ कायदा नंबर 3 भी फिट हो रहा है। यहाँ या साकिन है माक़बल ज़म्मा, इसलिए इसको बूजुन हो जाना चाहिए था, और यहाँ पर जो है या साकिन है और माक़बल ज़म्मा है, यहाँ पे हुका हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या है, ये वाली सूरत जो है कायदा नंबर 3 से गोया कि ये कायदा नंबर 23 जो है, ये कायदा नंबर 3 के अंदर जो बातें बताई गई हैं उससे क्या है, मुस्तस्ना है। यानी कि कायदा नंबर 23 गोया कि एक तरह से ये वाली कैफियत जो है कि कोई कलमा फ़ुअलुन या फ़ुअला के वज़न पर आए और वो सिफत हो साथ साथ में, तो ऐसी सूरत में इस या और उसके ऐन कलमा में या हो, तो या से माक़बल वाले हर्फ, या से माक़बल जो है हम कसरा दे देंगे, यानी कि या से माक़बल वाले हर्फ को हम मकसूर कर देंगे। ये क्या है, इसी के सूरत में ख़ास है। लेकिन अगर यही क्या है फ़ुअलुन और फ़ुअला, यही अगर क्या है सिफती से अगर ना हो, इस्म हो, जैसे कि यहाँ पर है, और साहिब किताब में क्या है, इसमें तफ़ज़ील को क्या माना है, इस्म माना है। इसमें तफ़ज़ील को इन्होंने सिफत नहीं माना है, इस्म माना है। उसी एतबार से मैं यहाँ पर शरह कर रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक कलमा है तुइबा, तुइबा और कुइसा, तुइबा और कुइसा। यहाँ पर
کوئسا. تو یہاں پر دو کلمے ہیں کتاب میں جو مثالیں لکھی ہیں اسی میں مثال بتا رہے طیبہ اور کوئسا. یہ دونوں کیا ہے؟ یہ فعلہ کے وزن پر ہے. طیبہ اور کوئسا بھی فعلہ کے وزن پر ہے. عین کلمہ میں یہاں پر یا واقع ہے اور یہاں بھی عین کلمہ میں یا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے یہ والی جو چیز ہے یہاں پر کیا ہے؟ یہ صفت نہیں ہے بلکہ اسم ہے. اور انہوں نے اس میں تفضیل کو کیا ہے؟ اسم شمار کیا ہے. تو طیبہ کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا یہ یا سے پہلے کسرہ ہو جائے گا؟ نہیں، یہاں پر یا سے پہلے کسرہ نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر جو تیسرا والا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر فٹ ہوگا. یعنی کہ یا ساکن ہے اور ماقبل کیا ہے؟ ضمہ ہے. اس لیے اس یا ساکن کو ماقبل کے ضمہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو ہم کیا کریں گے؟ واو سے بدل لیں گے تو ہو جائے گا طوبہ. اور ایسے ہی کوئسا ہے، یہاں بھی کیا دیکھتے ہیں؟ فعلہ کے وزن پر یہ ہے، ساتھ ساتھ میں اس کے عین کلمہ میں یا بھی ہے لیکن یہ اسم ہے. تو اس لیے کیا ہے؟ اس قاعدہ نمبر 23 اس میں فٹ نہیں ہوگا بلکہ اس میں قاعدہ نمبر 3 فٹ ہوگا. اور قاعدہ نمبر 3 یہ کہتا ہے کہ یا ساکن ہو ماقبل ضمہ ہو تو کیا کریں گے؟ اس یا کو واو سے بدل دیں گے تو یہ کوسا ہو جائے گا. تو یہ طوبہ اور کوسا یہ دونوں بن کر کے نکلے. طیبہ سے طوبہ بنا اور کوئسا سے کوسا بنا. اور یہ طوبہ ہے کیا؟ یہ جو طیبہ ہے، جو طوبہ بنا ہے تو اصل میں کیا ہے؟ یہ اطیبو ہے نا. طیبہ جو ہے یہ اطیبو کا مؤنث ہے، یا یہ طوبہ کہیں جو کہ معلل کی تعلیل شدہ شکل ہے اس کی. طیبہ کی یہ کیا ہے؟ اطیبو کی مؤنث ہے. اطیبو جو کہ کیا ہے؟ افعل تفضیل ہے. اور ایسے ہی کیا ہے؟ کوسا کیا ہے؟ یا کوئسا جو ہے یہ اکیسو. کوئسا اکیسو کا مؤنث ہے، اکیسو مذکر آتا ہے، کوئسا مؤنث آتا ہے. یا اس کو ہم کہیں جو کہ تعلیل شدہ شکل ہے اس کی تو کہیں کوسا کیا ہے؟ اکیسو کی مؤنث ہے. تو اس طرح سے یہ باتیں تھیں اس میں جو ہے. امید کرتا ہوں کہ اس سے سمجھ میں آئی ہوں گی باتیں. انہوں نے بتانے کی بات کوشش کی ہے کہ قاعدہ نمبر اگر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر کسی کلمے میں اگر یا ساکن آتی ہے اور ماقبل کیا ہے؟ اس کا ضمہ آتا ہے. یا ساکن ہو یا ساکن ہو ماقبل ضمہ ہو تو ایک عام سی صورت یہ ہے، ایک عام سا قاعدہ ہے کہ یا ساکن ہو ماقبل ضمہ ہو تو اس یا کو ضمہ کا اعتبار کرتے ہوئے واو سے بدل لیں گے. لیکن قاعدہ نمبر 23 میں ایک صورت ذکر کی گئی ہے، کیفیت ذکر کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی کلمہ اگر فعلون کے وزن پر ہو جو کہ جمع کا وزن ہے، یا فعلہ کے وزن پر ہو جو کہ مؤنث کا وزن ہے، اس کے وزن پر آئے اور وہ ساتھ ساتھ میں صفت بھی ہو اور اس کے عین کلمہ میں یا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 3 فٹ نہیں ہوگا صفت والے صورت میں. لیکن اسم والے صورت میں وہ قاعدہ نمبر 3 فٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ جہاں بھی کچھ ایسا آئے گا کہ یا ساکن ہو کہ ماقبل ضمہ ہوگا تو قاعدہ نمبر 3 فٹ آئے گا. امید کرتا ہوں کہ یہ درس سمجھ میں آیا ہوگا. اور اگر نہیں بات سمجھ میں آئے گی تو پھر پوچھنا انشاءاللہ. اور